حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سب سے مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ ایک اولو العزم پیغمبر تھے جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام پایا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی۔ آپ بنی اسرائیل کے مشکل ترین دور میں پیدا ہوئے۔ اس وقت فرعون کے نجومیوں نے پیشین گوئی کرتی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے فرعون کی سلطنت زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اسی لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کی تصویر کشی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 میں ان الفاظ میں کی ہے: وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے۔ 3 ماہ تک آپ کی پیدائش کو گھر والوں نے چھپائے رکھا، پھر ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، کیونکہ اس کا الہامی اشارہ ان کو ہو چکا تھا۔ یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے اس صندوق کو اٹھوا لیا، اور وہ اس خوبصورت لڑکے سے متاثر ہوئی اور فرعون کی اجازت سے اس کی پرورش کی، اور آپ دودھ پلانے کے لیے اپنے ہی والدہ کے سپرد ہوئے۔ یوں آپ قدرت خداوندی سے فرعون کے محل میں پلے بڑھے اور جوانی کی عمر تک پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کے لوگ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے۔ آپ کو اس کا بہت دکھ تھا۔ آپ ایک دن باہر نکلے تو فرعون کا ایک اہلکار بنی اسرائیل کے ایک شخص پر تشدد کر رہا تھا۔ آپ سے رہا نہ گیا اور آپ نے اس کو مکہ مارا، اور وہ اس کی ضرب سے مر گیا۔ یہ خبر فرعون کے دربار تک پہنچ گئی۔ اس نے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کو کسی نے اطلاع کر دی اور آپ یہاں سے مدین ہجرت کر گئے۔ مدین میں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ آپ نے کچھ عرصہ مدین میں قیام کیا۔ وطن واپسی کے سفر میں آپ اپنی اہلیہ کے ہمراہ جب کوہ طور کے نزدیک پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری کے منصب سے نوازا۔ یہیں سے آپ کو فرعون کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ آپ نے فرعون کو دعوت حق دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے دربار میں آپ کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا۔ آپ نے جادوگروں کو شکست دے دی، جس کے بعد جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن فرعون مسلمان نہ ہوا۔ آپ نے فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کی۔ فرعون کو خبر ہو گئی تو وہ لشکر کے ساتھ پیچھا کرنے لگا اور بنی اسرائیل کو جا لیا۔ اب بنی اسرائیل کے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اس صورتحال سے بنی اسرائیل گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کرنے لگے۔ آپ نے اپنی قوم کو حوصلہ دیا اور اللہ کے حکم سے سمندر کے پانی پہ اپنا عصا دے مارا۔ اس سے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بن گیا جس کے ذریعے وہ چل پڑے۔ ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر میں داخل ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے سمندر عبور کر لیا تو اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا اور فرعون کی لاش کو ساحل سمندر پر پھینک دیا، جو آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں نشان عبرت کے طور پہ موجود ہے۔ اب بنی اسرائیل سرائے سینا میں داخل ہو گئے۔ یہاں بہت گرمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کی شکل میں سائے کا انتظام کر دیا اور کھانے پینے کے لیے من و سلویٰ کا اہتمام بھی کر دیا، تاکہ انہیں کھانے پینے کی جد و جہد سے نجات دی جا سکے۔ اب پانی کا مسئلہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو ان کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر کے کہنے پہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، حتیٰ کہ ہارون علیہ السلام کی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور جن کو بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا تھا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے مشرکین قتل کر دیے گئے، اور حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے بیت المقدس 40 سال تک ان پہ حرام کر دیا گیا، اور نئی نسل نے اس کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی، اور ان کی قبر مبارک ریحہ فلسطین کے قریب بتائی جاتی ہے۔